آپ جب تک نہیں آگے نہیں بات. السلام علیکم. ابھی اتنی تقریر ہوئی سلام پہ, پھر وعلیکم السلام لے گیا سے پیچھے جو بولو. ہمارے کو حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کب بنیں گے, ایک دوسرے کی پہچان کو ظاہر کب کریں گے. آج آپ کو مجھے ہمارے بچوں کو دیکھ کر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنا ہے. آج ہمارے بچے ماشاءاللہ کم عمری میں حافظ قرآن بن رہے ہیں, قاری القرآن بن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جس انداز سے انہوں نے ایک ہی بیٹھک میں قرآن پاک کو سنایا ہے, یہ بھی بڑا اعزاز ہے ان حفاظ کرام کے لیے جو یہ عمل کیے ہیں. اور آج ہم لوگ ماشاءاللہ سوال کا جواب دینے کے واسطے سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور یاد رکھیے درود پڑھنے کے لیے جب سے کہا جا رہا, میں دیکھ رہا ہوں کتنے منہ ہلتے ہیں. کیا درود شریف یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہے نہیں ہے؟ یہ تو میں یاد دلاتا ہوں, ایک بچے کو کھڑا کر دیتا ہوں. یاد شرمانا چھوڑو, اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سنجیدگی سے اور اپنے آپ کو یہ اس بات کے لیے تیار کرو کہ آپ کو حافظ قرآن نہیں بنیں گے, لیکن کچھ صورتوں کے تو حافظ بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. اس میں تو میرا ساتھ دی, اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کی مدراس کرے. کتنے سورے یاد ہے؟ ایک صاحب سے پوچھا تو بولے مولانا آپ یوں کرے تو بولا کتنے 200 سورے یاد ہے. کیا پوچھا آپ نے؟ بات کو بتائے ہمیں کتنے سورے یاد ہے آپ کو؟ تو بولا بھائی پوری حافظ قرآن ہی سمجھ میں آیا میرے کو. اس کے بعد میں پوچھا کیا بولے تو بولے 2 بغیر انہوں بولے بولا 2 سوروں کے حافظ ہے. آئیے ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما رہی ہے آپ. یار آپ کی برکت سے ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن جائے. افسوس ہوتا ہے آج ہمارے گھروں میں جس کتاب کو رکھے ہوئے ہیں ہم, وہ کتاب آج ہمارے پاس چومنے کی چیز ہو گئی, خسمہ کھانے کی چیز ہو گئی, لیکن پڑھنے کو ہم اس کو گوارا نہیں. ہاں خسم کھانے کے واسطے ماشاءاللہ فوری اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں گے اس کو. میرے عزیز دوستوں, آج آپ کو اس بات کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں کہ آج سے بات طے کر لو کہ غیر مسلم, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کو خرید بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. ان کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا رہبری فرمائی ہے. غیروں کو یہ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اور ہم لوگوں سے غفلت اتنی بڑھ رہی ہے کہ قرآن کو ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے. ہاں قرآن پاک کو ہم گھر میں سجانا ضرور چاہتے ہیں. پان کا ڈبے کا افتتاح ہوا, میں نے کہا قرآن پاک رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ حضرت یہ افتتاح میں یہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ کیا نہیں مولانا برکت کے وجہ سے پہلے لا کے رکھ دی ہم لوگ. میں کہا بھائی برکت اس سے ہوگی یا پڑھنے سے ہوگی؟ ہوٹلوں کے افتتاح کرتے ہیں تو قرآن پاک پہلے رکھا ہوا ہے, دکانوں کے افتتاح کرتے ہیں تو بڑے بڑے شعبوں میں قرآن پاک پہلے رکھا ہوا ہے. یہ سب رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں. یاد رکھیے جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے انقلاب آ جائیں گا انشاءاللہ. غیروں میں بھی ان کے اندر آج میں احساس آپ کو دلایا اس بات سے کہ میرے ساتھ ایسے کچھ نوجوان جڑے ہوئے ہیں جو آج قرآن پاک کو کئی بار دیگر زبانوں میں پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھ کے آگے ہم سے سوالات بھی کر رہے ہیں. اور ہم لوگ آج پڑھ تو لیتے ہیں لیکن پڑھ لیے کے بعد سمجھنے کے بعد سے بھی عالم صاحب کے پاس نہیں جاتے. آج آپ کی ضرورت ہے قرآن کو خود پڑھیے بھی اور اس کو سمجھیے اور اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھیے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آج حفاظ کرام جو یہاں حافظ بنے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے کے ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں جو بھی ہمارے اس مدرسے کے لیے ہماری ہمتوں کو بڑھاتا ہے اور خدمات اپنی دیتا ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیوں کہ یہ مدرسے کو چلانا ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے میں تقریروں میں کہتا ہوں دل بھی اللہ چن لیتا ہے, جگہ بھی اللہ چن لیتا ہے. جہاں قرآن پڑھائے جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ چنتا ہے, اور جو جگہ جس کے دل میں اتارنا ہے وہ بھی اللہ اس کو چنتا ہے.
تو آج یہ جتنے سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جو مقام پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ نے ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کی وجہ سے اس جگہ کو چن لیا تھا، اور آج ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے بھی بڑے ماشاءاللہ اپنے والد کے مدرسے کے بچوں کو جس انداز سے انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آپ حضرات کو ایک گزارش کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بھی بولیں گے مولانا آپ چھوڑو، دوسرا وقت ہے، 3 بج رہے ہیں، آپ 3 بجے ہمارے پیٹ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں تو تقریرات کر رہے ہیں۔ آپ تو دوپہر کا نہیں کھائے، تو میں صبح سے نکل رہا ہوں باہر، ناشتہ بھی نہیں کر رہا ہوں میں، اور بعض وقت تو میں ناشتہ بھی نہیں کرتا، دوپہر کا بھی نہیں، شام کے کھانے میں ملا لیتا ہوں۔ ایک صاحب آپ کو بولے، سمجھے نا؟ تو خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں کے اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خصوص ہمارے مصباح صاحب کو ماشاءاللہ ان کی یہ محنت ہے جو آج یہ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہماری کوششیں رہتی ہیں، اور ٹھہر کے اللہ ان کی مغفرت کر دے، یہ تو بھولنے والا ہونا۔ اس لیے طے کر لیجئے کہ آج سے ہم ایک بچے کو آج اپنے گھر کے حافظ بنائیں گے، اور مدرسے کا ماشاءاللہ ہمارا عمل یہی ہے کہ جتنے حفاظ پہ یہاں آئیں گے انشاءاللہ ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو یاد رکھ سکے اور قرآن پاک کی خدمت کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے عائشہ صدیقہ مصری گنج میں جو مدرسہ ہے ہمارا، وہاں ماشاءاللہ اب وہاں ایک بورڈنگ بھی بنائی جا رہی ہے، اور وہاں خواتین کو، بچیوں کو جو ایس ایس سی پاس ہے یا ایس ایس سی سے کم لیول کے بھی ہے، جو صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو بورڈنگ میں رکھ کے دین کی تعلیم دینے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اور اس ارادے کو ہمارے مصباح صاحب بھی ماشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اساتذہ کو بھی رکھے ہیں وہاں، اور وہاں دیگر خواتین کو بھی مقرر کر دیے ہیں کہ وہ اس مدرسے کے لیے جو ہماری ضرورت ہے، وہ ان کا یعنی ضرورت جن کی ہے، وہ اسٹاف کو ہم نے اپنے جمع کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب مئی سے اس کے ٹیسٹ ہوں گے، اور مئی میں ان کے لیے کوشش کی جائے گی کہ بورڈنگ میں بچوں کا داخلہ دیا جائے۔ تو آپ حضرات اگر یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہماری وہاں بورڈنگ میں مصری گنج میں حیدرآباد میں آپ اپنے بچوں کو وہاں دینی تعلیم دلائیں، اور دینی تعلیم دلائیے اس واسطے سے کہ انہوں اگر ایک عورت سدھرتی تو ایک گھر سدھر جاتا، ایک اللہ والی بنتی ہے تو اس کی نسلیں اللہ والی بن جاتی ہیں۔ آج یہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں نا، ان کی والدین بڑی محنت کی ہے ان پہ، اپنے گھر سے ان کو لاٹیاں چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے لختے جگر کو 1 گھنٹہ نہیں دکھا تو بے چین ہو جاتے، مگر ان ماں باپ کی ہمتوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ 3 سال 4 سال تک مدرسے میں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں بخار بھی آتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت یاب بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے مدرسے والوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اور اپنے بچے کی بھی ہمت افزائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ آج حافظ قرآن بنے ہیں۔ میں ان کو خاص مبارکباد دیتا ہوں، اور مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بھی آخر میں عرض کر دیتا ہوں، مدرسے کا تعاون بھی تو کرنا ہے نا آپ کو، مدرسے کا تعاون کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو ہمارا یہ درخت راور کیسا ہوگا؟ اس لیے میرے ذہن میں ایسا ہے کہ چدر پھرائی جائے، اب جیب میں جتنے ہیں نکال کے ڈال دو، شام کی فکر شام میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہر کوئی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے، آدھا ڈال کے نکالو نہ تو پورا ڈالو۔ آن لائن بھی ہے کہتے ہیں، آن لائن نہ کو جو چکر میں آن لائن میں غلط ہو گئی کام۔ ہم لوگ فارم دیے حضرت عاطف نے، بھر کے ہر مہینہ کیا دے سکتے ہیں، وہ بھی فارم جاتے رہتے لکھ کے جائیے۔ ہمارے پاس دروازے پر کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے جس میں فارم وہاں رکھا گیا ہے، جو ہر مہینہ جس دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں اس میں کھانا پوری کر کے جائیے، تاکہ ہمارے یہاں سے آ کے لوگ انشاءاللہ آپ سے حاصل کر لیں گے، یا آپ کو ہم کو لا کے دے دیجیے،
तो हम यहाँ इंशाअल्लाह उससे बच्चों के लिए जो भी हमारे लिए मुनासिब रहता है हम उसके लिए काम करें। आयशा सिद्दीक़ा के तालिबात हैं वो इंशाल्लाह थैलियां ले देंगे, यहाँ के बच्चे ले गए उनको दे देंगे। अच्छा, मदरसे आयशा सिद्दीक़ा की तालिबात सनाने में भी है। हमारी बहनें भी बड़े दिल वाली होती है, मालूम, उनके ही दिल है जो हमारे को संभाल के चला रहे हैं, वरना हमारे को तो तैश में रहने की आदत है, मगर हमारे जोश को होश में बदल देते हैं हमारी बहनें। आज भी मेरे को उम्मीद है माशाअल्लाह जो बच्चियां थैलियां ला रहे हैं वो थैलियां भर के भेजेंगे इंशाअल्लाह। पहले खातून अपना जेवर डाले हमारी इससे पहले 2-3 साल पहले की बात है। मैं सलाम करता हूँ उस खातून को जो अपने गले का या अपने कान का कुछ सोने की यानी जो जेवर होता है वो निकाल कर उन्होंने थैली में डाल दिया। ये दिल होना मियाँ, तुम देख के खुश हो जाते, वो देख के खुश होते माशाअल्लाह। अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह उनको इस वक्त जो भी हमारी बहनें हैं इस वक्त इन सबको इस वक्त की वलिया बना दे, इस वक्त की राबिया बना दे। चलिए आइए दुआ करते हैं। जो बच्चे खवातीन ने थैलियां लेकर के गए हैं वो आयशा सिद्दीक़ा बना के बच्चों को वो थैलियां दे दे। और हजरत आपको जो फॉर्म दिया गया है उस पर QR कोड भी उस पे दर्ज है, आप उसके जरिए से भी जो है ना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। कुछ QR कोड के पेपर खवातीन में भेजाए जा रहे हैं, जो बच्चे मुतय्यन हैं वो आकर के ले गए। आयशा सिद्दीक़ा बना की जो बच्चियां हैं वो थैलियों को खवातीन के जरिए में भेजा। चलिए दुआ फरमाइए। मत दे दो बोलो ले। चलिए सब दे दिया नहीं, कुछ बाकी है? बाकी है तो निकाल के जाओ, जेब में खाली जाना है। यहाँ से आज यहाँ से कुछ लेके जाना है तो सब हाफिज़ कुरान को देख लिया है, इनके चेहरों का नूर लेके जाइए आप। इंशाअल्लाह शाम तक आपके जेबों में नूर जाके बरकतें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह बरकतें जरूर मिल जाएंगी। आपका खर्चा है। अच्छा, मुझे कुछ 100 रुपए दिए जा रहे हैं इस थैली में डालने के बाद से, यानी मेरे को भी सबक पढ़ा रहे हैं यहाँ। हाँ, तो मैं 100 रुपए डाल रहा हूँ तो आप 500-500 रुपए डालना चाहिए था। कितने डाले जल्दी याद है? हाथ उठाओ। 100 के नोट तो डाले होंगे ना, समझे नहीं? हाँ माशाल्लाह, चेहरे इधर के उठ रहे हमारे, जवाना नहीं मुंडाई, हाथ नहीं हिला रहे ना मुंडी हिला रहे, उन्होंने 20-25 में टाल दिए होंगे। हाँ, हमारे माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे तो 100 दिए क्या बोले तो हाथ उठाते रहे माशाल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह सबको अपने फजल से अपने हिफाजत में रखे। 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ही रिश्तेदारों के साथ हज़रत उलमा इकराम, खास तौर पे हमारे मदरसे के जिम्मेदार मुहम्मद हज़रत मौलाना हुसैनुद्दीन साहब, मौलाना मुफ्ती अब्दुल साहब, अंसारी साहब और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल रहीम साहब तशरीफ लाए, मौलाना मुफ्ती गुलाम समदानी साहब तशरीफ लाए। इसी तरीके से हमारे तारा नगर के जिम्मेदार हजरात और बहुत से उलमा यहाँ तशरीफ लाए। मैं आप सबका दिल की गहराइयों के साथ गुजारिश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को बेहद कबूल फरमाए और जो बातें यहाँ पर सुने उस पर हम सबको अमल करने की अल्लाह पाक को भी अता फरमाए। और ऐसे ही अल्लाह की साहब सहित रहमतुल्लाह अलैहि यहाँ तशरीफ लाए। हमारे डॉक्टर निजामुद्दीन साहब भी हैं, इस व्यक्ति भी बहुत से मस्जिद के जिम्मेदार उलमा इकराम भी हैं, वो भी यहाँ तशरीफ लाए। मैं वो मस्जिद रेलवे स्टेशन के पास में मस्जिद नूर है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात 500 गज जमीन लिए हैं, वो जिम्मेदार हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। हम सभी हजरात से गुजारिश करते हैं क्योंकि वो मस्जिद हमारे अपने पड़ोस की है और बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ पे और जरूरत भी है वहाँ के जिम्मेदार हजरात और जो लोग यहाँ तशरीफ लाए उस मस्जिद का आप लोग भरपूर ताउन करते हुए जाइए ताकि वो जमीन भी खरीदी जाए और उस पर तामीर भी की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ख़वातीन का भी मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मदरसे के कारोबार भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे सब मिलकर यहाँ के तलबा, थोड़ी छोटी के मदरसे के तलबा और आयशा सिद्दीक़ा के तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल की गहराइयों के साथ में आप सबकी खिदमत में लगे हुए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जो मालूमात और मौलूमी उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं
بھائیوں کے ساتھ میں مدرسے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جماعت طور پہ ادا کی جائے گی. نماز کے بعد میں آپ سب حضرات کے لیے کام کا انتظام ہے, خواتین کے لیے بھی ہے, یہاں آپ سب حضرات کے لیے بھی کرنے والے کام پر نظر تشریف لے جائے. چلیے سب سلیقے سے بیٹھ جائیے, ٹیکے نکال دیجیے. زیادہ ہر جگہ ٹیکا لگ کے بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہم لوگوں کو. ذرا درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا رب العالمين یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اے اللہ تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, اے اللہ جس انداز سے اس مدرسوں کو چلایا جا رہا ہے اور ان بچوں کو قرآن پاک کو سینوں میں اتارنے کی محنت اور کوششیں کی جا رہی ہے, اے اللہ جتنے بھی اس میں معاونین ہیں ان سب کو اللہ دین اور دنیا کی بھلائیوں سے نوازیے, دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازیے. اے اللہ ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ دل کھول کے ہمارا تعاون کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک جو بچے یاد کر رہے ہیں ان کا ہم دل کھول کے اپنی خدمت میں ان کے پیش کریں. اے اللہ ان کے پیش کرنے کو بھی قبول فرما. اے اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنی نسلوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنائے. ہمارے سامعین جتنے یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو بھی قرآن پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرما دے. اے اللہ جتنے حاضرین آئے ہیں اور جن جن کے جو جو مقاصد ہیں اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. مولا مولا کسی کو یہاں سے مایوس نہ فرما. مولا ہم چند گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم جانتے ہیں مولا ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ ہمارے اعمال کو قبول کریں, مگر اپنی فریاد کرے تو کس سے کرے, کون سے دروازے ہم جیسے بھی ہم کر دیجئے مولا. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے مولا. اے اللہ ہمارے جو بچے امتحانات دے رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما دے, جو بے روزگار ہیں وہ روزگار عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما دے. اے اللہ بعض آج دواخانوں میں بھی پڑے ہوئے لوگ ہیں, اے اللہ وہ آسمان کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی صحت کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ صحت دینے والے تو آسمان پہ ہیں. اے اللہ ان کی اس امید کو اور ان کی اس آپ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے اللہ اللہ اپنے فضل سے ان کو صحت عطا فرما دیں. اے اللہ ایک صاحب وینٹیلیٹر پہ ہے, اے اللہ حالات ویسے نہیں ہے جیسے چاہیے اور ابھی امید پہ جی رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ صحت مند ہو کے باہر نکلیں گے. اے اللہ ان کے ماں باپ, ان کے عزیز و قریب, ان کے رشتہ دار جن محنتوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرما اور ان کو صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے ہمارے علماء کرام حسنیہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے اور سب ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہے, ہمارے رہبر ہے, اللہ ان سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ان کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرما اور یہ سرپرستی کو ان کی ہمیشہ ہمارے پہ قائم و دائم رکھ مولا. ایک سابق طالب علم ہے جن کی والدہ ICU میں ہے, دعا کرے کہ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اللہ جن بچوں نے آج حفظ کیا ہے اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے والد ماجد ہمارے برادرم جس انداز سے اس مدارس کو قائم کرنے میں کوششیں کی ہیں اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ جن کے ماشاءاللہ صاحبزادوں نے اپنے والد شہید کے اپنے والد شہید جو ہوئے ہیں ان کے لیے جو خدمات کر رہے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرما لے. اے اللہ سب کو ہم سب کے کاموں میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ ہمارے کو اپنے موجودہ حالات میں جو کچھ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظالموں سے ہم کو نجات عطا فرما. اے اللہ یوسف خان صاحب شہید کے
साहिबजादे जो यहाँ माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है, और बागी मदरसा जो हमारे यूसुफ साहब थे, अल्लाह उनकी खबर को भी नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह उनके साहिबजादों में भी इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। खूब काम को हमारी हिम्मत अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लोग। अल्लाह इनके इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। और अल्लाह यहाँ जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी मौलाना आखिल अल्लाह रहमा और जो हमारे बिरादरन के लगाए हुए और जो दरख्त है, अल्लाह उन सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह हम जो भी मांगे हैं अता फरमा, जो भी मांगना भूल गए वो भी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसमी शफ़िल अर्ज़ि व ला फिस समाई व समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।